پریزیڈنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ نالج پریزیڈنٹ کے تمام سننے اور جاننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کے دور میں کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا اور جدید ٹیکنالوجی نے اس کا حصول آسان بنا دیا ہے، لیکن دنیا کے بارے میں چند دلچسپ حقائق ایسے بھی ہیں جس سے عام انسان بہت کم ہی واقف ہے۔ آج کا آرٹیکل ایسے چند حقائق کے بارے میں ہے جو کہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافے کا باعث بنے گا۔ ناظرین، پوری دنیا میں روزانہ 400 بلین گیلن پانی استعمال کیا جاتا ہے اور چاند صحرائے گوبی سے 1 ملین گنا زیادہ خشک سیارہ ہے، اور زمین خلا میں 66,700 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ بر اعظم ایشیا زمین کے 30% رقبے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن دنیا 60% آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے مہلک ترین زلزلہ وسطی ایشیا میں 1557 میں آیا، جس میں 8,30,000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے، اور خلیج فارس گرم ترین سمندر ہے جس کا درجہ حرارت موسم گرما میں 35.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر سمندر کا پانی صاف ہو تو سورج کی روشنی سمندر کی 240 فٹ کی گہرائی تک بھی جا سکتی ہے، اور زمین کی سطح کا کل رقبہ 157 ملین اسکوائر ہے۔ زمین پر موجود پانی کا صرف 3% حصہ تازہ اور قابل استعمال ہے، جبکہ 99% نمکین پانی ہے۔ 3% میں سے بھی 2% گلیشیئر میں منجمد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1% سے بھی کم تازہ پانی جھیلوں، دریاؤں اور زیر زمین پایا جاتا ہے۔ زمین پر موجود 540 آتش فشاں پہاڑوں سے سب واقف ہیں، لیکن زیر آب کتنے آتش فشاں موجود ہیں اور ان کے پھٹنے کی تاریخ کیا ہے، اس سے کوئی واقف نہیں۔ اور ایک بہت بڑا زیر زمین دریا دریائے نیل کے نیچے سے بہتا ہے، جس کا پانی اوپر بہنے والے دریا سے 6 گنا زیادہ ہے۔ زمین نظام شمسی کا وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے۔ پانی زمین کی 3/2 سطح کو ڈھکے ہوئے ہے۔ زمین کی بیرونی سطح پہاڑوں، ریت اور مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ پہاڑ زمین کی سطح کا توازن برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ناظرین زمین کو خلا سے دیکھا جائے تو ہمیں سفید رنگ کے بڑے بڑے نشان نظر آئیں گے۔ یہ پانی سے بھرے بادل ہیں جو زمین کی فضا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے ان بادلوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، جس کا اثر زمین کی فضا کو پڑا ہے، اور زمین کا شمالی نصف کرہ زیادہ آباد ہے، جبکہ جنوبی نصف کرہ میں سمندروں کی تعداد زیادہ اور خشکی کم ہونے کی وجہ سے کم آبادی ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی وجوہات ہیں، جیسے پچھلے دور میں ان علاقوں کا کم جاننا وغیرہ۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی پر 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات رہتی ہے۔ عام دن اور رات کا دورانیہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ آغاز میں زمین پگھلی ہوئی حالت میں تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ زمین کی فضا میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور اس کی سطح ٹھنڈی ہو کر ایک کرسٹ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی چاند کی تشکیل ہوئی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخ کی جسامت کا ایک جسم تھیا جس کی کمیت زمین کا 10واں حصہ تھی، زمین سے ٹکرایا اور اس تصادم کے نتیجے میں چاند کا وجود عمل میں آیا۔ اس جسم کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ مدغم ہو گیا، کچھ حصہ الگ ہو کر خلا میں دور نکل گیا، اور کچھ الگ ہونے والا حصہ زمین کی ثقلی گرفت میں آ گیا، جس سے چاند کی تشکیل ہوئی۔ پگھلے ہوئے مادے سے گیسی اخراجات اور آتش فشانی کے عمل سے زمین پر ابتدا کرہ ہوا۔ پگھلے ہوئے مادے سے گیسی اخراج اور آتش فشانی کے عمل سے زمین پر ابتدائی کرہ ہوا ظہور پذیر ہوا۔ آبی بخارات نے ٹھنڈا ہو کر مائع شکل اختیار کی اور اس طرح سمندروں کی تشکیل ہوئی۔ مزید پانی دمدار سیاروں کے ٹکرانے سے زمین پر پہنچا۔ اونچے درجہ حرارت پر ہونے والے کیمیائی عوامل سے ایک سالمہ تقریباً 4 ارب سال قبل وجود میں آیا، اور اس کے تقریباً 50 کروڑ سال کے بعد زمین پر موجود تمام حیات کا جدہ امجد پیدا ہوا۔ اور ناظرین، ضیاء تالیف کے ارتقاء کے بعد زمین پر موجود حیات سورج کی توانائی کو براہ راست استعمال کرنے کے قابل ہو گئی۔ ضیاء تالیف سے پیدا ہونے والی آکسیجن فضا میں جمع ہونا شروع ہو گئی، اور کرہ ہوا کے بالائی حصے میں یہی آکسیجن اوزون میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ چھوٹے خلیوں کے بڑے خلیوں میں ادغام سے پیچیدگی خلیوں کی تشکیل ہوئی، جنہیں پروکیریوٹس کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ایک خلیوی جانداروں کی بستیاں بڑی سے بڑی ہوتی گئیں۔ ان بستیوں میں خلیوں کا ایک دوسرے پر انحصار بڑھتا چلا گیا۔
اور خلیے مختلف کاموں کے لیے مخصوص ہوتے چلے گئے۔ اس طرح کثیر خلوی جانداروں کا ارتقاء ہوا۔ زمین کے بالائی فضا میں پیدا ہونے والی اوزون نے آہستہ آہستہ زمین کے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کر لیا اور سورج کے بالائی بنفشی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روک کر پوری زمین کو زندگی کے لیے محفوظ بنا دیا۔ اس کے بعد زندگی زمین پر پوری طرح پھیل گئی۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ زمین کی عمر کتنی ہے۔ اگرچہ کائنات کی عمر کے بارے میں سائنسدان متفق نہیں ہیں، لیکن زمین کی عمر کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ آج سے 5 ارب سال پہلے گیس اور غبار کا ایک وسیع و ریز بادل کشش ثقل کے انہدام کے باعث ٹکروں میں تقسیم ہو گیا۔ سورج جو مرکز میں واقع تھا، سب سے زیادہ گیس اس نے اپنے پاس رکھی، باقی ماندہ گیس سے دوسرے کئی گیس کے گولے بن گئے۔ گیس اور غبار کا یہ بادل ٹھنڈا تھا اور اس سے بننے والے گولے بھی ٹھنڈے تھے۔ سورج ستارہ بن گیا اور دوسرے گولے سیارے۔ زمین انہی میں سے ایک گولہ ہے۔ سورج میں سارے نظام شمسی کا 99% مادہ مجتمع ہے۔ مادے کی کثرت اور گنجانی کی وجہ سے اس میں حرارت اور روشنی ہے۔ باقی ماندہ 1% سے تمام سیارے جو نظام شمسی کا حصہ ہیں۔ نظام شمسی کے یہ گولے جوں جوں سکڑتے گئے، ان میں حرارت پیدا ہونے لگی۔ سورج میں زیادہ مادہ ہونے کی وجہ سے اس شدید سمٹاؤ کی وجہ سے ایٹمی عمل اور رد عمل شروع ہوا اور ایٹمی دھماکے شروع ہوئے، جس سے شدید ایٹمی دھماکے ہوئے، جن سے شدید حرارت پیدا ہوئی۔ زمین میں بھی انہی اصولوں کے تحت حرارت پیدا ہوئی۔ حرارت سے مادہ کا جو حصہ بخارات بن کر اڑا، فضا کے بالائی حصوں کی وجہ سے بارش بن کر برسا۔ ہزاروں سال یہ بارش برستی رہی۔ ابتدا میں تو بارش کی بوندیں زمین تک پہنچتی بھی نہیں تھی، بلکہ یہ راستہ میں دوبارہ بخارات بن کر اڑ جاتی تھی۔ مگر لاکھوں کروڑوں سال کے عمل سے زمین ٹھنڈی ہو گئی، اس کی چٹانیں بھی صاف ہوئیں، خشکی بھی بنی اور سمندر وجود میں آئے۔ اور کچھ سائنسدان کا کہنا ہے کہ زمین کے گھومنے سے اس میں مرکز گریز اثرات شامل ہو جاتے ہیں، جس کے باعث یہ خط استوا کے قریب تھوڑی ابری ہوئی ہے اور اس کے قطبین یا پولز قدرے چپٹے ہیں۔ ان مرکز گریز اثرات ہی کی وجہ سے زمین کے اندرونی مرکز سے سطح کا فاصلہ خط استوا کے مقابلے میں قطبین پر 33% کم ہے، یعنی مرکز سے جتنا فاصلہ خط استوا کے مقامات پر زمین کی سطح تک ہے، مرکز سے قطبین کی سطح کا فاصلہ اس سے لگ بھگ 1/3 کم ہے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں زمین پر آبادی کی۔ زمین کی انسانی آبادی 6 ارب سے تجاوز کر چکی ہے اور انسان اس پر ہمہ وقت جنگوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کرۂ ارض پر زندگی کا آغاز تقریباً 3 ارب 80 کروڑ سال پرانا ہے۔ یہ آغاز کیسے ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے جس کا حتمی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی مفکرین سے لے کر سائنسدانوں تک سب اہل دانش نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ زندگی کے بارے میں پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زندہ شے خود بخود براہ راست بے جان چیزوں سے جنم لیتی ہے، جیسے مثلاً شوربہ خراب ہو کر جراثیم کو جنم دیتا ہے یا گوشت گل سڑ کر کیڑوں کو۔ اس نظریے کی تردید 17ویں صدی عیسوی میں اٹلی کے سائنسدان نے کی۔ ناظرین زمین کے بارے میں ان سب معلومات کے لیے کسی کے پاس یا کسی سائنسدان کے پاس کوئی جواب نہیں کہ زمین کیسے وجود میں آئی اور اس پر زندگی کیسے پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے صاف صاف بیان کیا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا کی گئی اور اس پر سب سے پہلی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، جس پر تمام دنیا کے سائنسدان اور مفکرین اتفاق کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے موضوع کا اختتام کرتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ہماری مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج پریزیڈنٹ کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری روز کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔